نورنا و نور دیننا و نور اسلامنا و نور آیوننا ماوانا و مرجانا و مولانا و آلانا و اولانا و عجلانا و اسعدنا و عرفتنا و ابیضنا و احمرنا و عالمنا و اکرمنا و احلمنا غوثنا و غیاسنا و معیننا و قطبنا و فریدنا و نظامنا صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين. حمد و صلات کے بعد میری مجلس پیکر اخلاص و محبت نگاہ یافتہ درگاہ معلیٰ گمکول شریف میری مراد محترم المقام جناب حضرت محمد شفیق الرحمن علوی صاحب خلیفہ مجاز درگاہ فیض بار درگاہ نقش بندیہ مجددیہ گمکول شریف جملہ صاحبزادگان برادران اسلام آل علاقہ 11ویں شریف کی یہ مجلس ہے اور مجھے حضرت صاحبزادہ صاحب کا حکم ہے کہ حضور کے خاندان کا ذکر کیا جائے. سبحان اللہ. وہ مجلس کتنی حسین ہے جس میں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک کے قبیلے جیسا کائنات میں کسی کا قبیلہ نہیں ہے. حضور نے خود فرمایا، ترمذی کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا انا خیرہم بیتا و انا خیرہم نفسا او کما قال. سرکار نے فرمایا میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے اور میرے قبیلے جیسا کائنات میں کسی کا قبیلہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے اگر آپ تعامل صحابہ دیکھیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا، صحابہ کا طریقہ دیکھیں، اس صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ آل بیت کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. آپ اٹھائیں بخاری شریف، عقبہ بن حارث اس حدیث کے راوی ہیں. عقبہ بن حارث فرماتے ہیں خلیفہ اول بلا فاصلہ سیدنا و مولانا جناب ابو بکر صدیق. آپ کہیں سبحان اللہ. آپ نقشبندیوں کا تو سلسلہ ہی حضرت ابو بکر صدیق سے چلتا ہے. کہیے گاج کے کہیں سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. جناب ابو بکر اکیلے نہیں بلکہ مولا علی بھی ساتھ ہیں. دونوں ہستیاں باہر نکلی، کندھے سے کندھا ملایا ہوا. حضرات گرامی اگر دیکھا جائے دنیا میں دشمن کبھی کندھا ملا کے نہیں چلتے ہیں بلکہ یار کندھے سے کندھا ملا کے چلا کرتے ہیں. یہی ہمارے سنت کا عقیدہ ہے اور اسی وجہ سے ہم بول بول کے کہا کرتے ہیں آل سنت کا بیڑا پار اسے غاب حضور. سبحان اللہ. اج میں ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا مسجد نبی سے باہر آئے. میرے ابو بکر اکیلے نہیں ہیں، جناب ابو بکر کے ساتھ مولا علی ہیں. یوں ہی باہر آئے، حضرت ابو بکر پاک کی نظر پڑ گئی. آپ نے دیکھا گلی میں امام حسن مجتبیٰ کھیل رہے ہیں. کون امام حسن مجتبیٰ؟ جنہیں میرے نجبال نبی نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ، میرا کلال جب دنیا سے چلا جائے گا
میں آمنہ کا لال اپنے دونوں شہزادوں کو کچھ عطا کر کے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ فرمایا لوگوں میں اپنی جرت اور بہادری میں اپنے حسین کو عطا کروں گا، اور سرداری میں اپنے پتر حسن مجتبی کو عطا کر کے جاؤں گا۔ کہنا سبحان اللہ۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ صاحبزادہ صاحب کا مجھے حکم تھا میں کشمیر سے بھاگم بھاگ صرف آپ کو چند باتیں سناؤں، آپ کو تنگ نہیں کروں، میرے مزاج میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، کتنا عالی گھرانہ ہے۔ امام حسین کو سرکار نے اپنی شجاعت عطا فرمائی، اپنی بہادری عطا فرمائی۔ امام حسن کو میرے کریم آقا نے اپنی سرداری عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہا کرتے ہیں افضل ہے کل جمع میں گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار یہ نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جمع میں گھرانہ حسین کا، کیونکہ نبیوں کا تاجدار یہ نانا حسین کا۔ ارے ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، کون امام حسن مجتبی؟ میرے حسن مجتبی کے بارے میں میرے لجپال نبی نے اعلان فرمایا، او لوگوں ایک زمانہ آئے گا میرے مدینے کے حالات ناسازگار ہو جائیں گے، پھر مسلمانوں کے دو گروہ بن جائیں گے، آپس میں جناب والا اتنا اختلاف پھیل جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تلواریں باہر نکل آئیں گی، ایک دوسرے کا قتل عام کرنے لگیں گے، میرے مدینے میں خون خرابہ ہونے لگے گا۔ سرکار نے فرمایا لوگوں جیسی جنگ شروع ہونے لگے گی، تلواریں نیام سے باہر آئیں گی، ادھر سے میرا سردار پتر حسن مجتبی آئے گا، دونوں گھروں میں صلح کروا کے میرا حسن میرے مدینے کے ماحول میں امن لائے گا۔ کتنا عالی گھرانہ ہے یار، کتنا عالی گھرانہ ہے یار، جس گھرانے پہ میرے حضور کو ناز ہے، جن ہستیوں پہ سرکار فخر کر کے کہیں کہ میری نسل ان سے چلے گی۔ جناب ابو بکر صدیق آپ تنگ تو نہیں ہو رہے؟ کربلا کی گرمی سے زیادہ یہاں گرمی نہیں ہے، اور جہاں آپ مرید ہیں نا گنگول شریف، میرا چونکہ وہی بیلٹ ہے، ہمارے خطے میں یہاں سے زیادہ گرمی پڑتی ہے، لیکن خدا مست درویش جسے دنیا زندہ پیر سرکار کے نام سے جانتی ہے، اس فقیر نے پہاڑ کی کھو میں ڈیرا لگایا۔ آخری مرتبہ جب حضور کی بارگاہ میں گئے نا، عرض کی حضور غلام کے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے یہ گنگول کی پہاڑی بھی دکھائی اور اس کا نام بھی گنگول بتایا، فرمایا یہاں جا کے ڈیرا لگا لو، خدا کے نام کی مالا تم جپتے جاؤ گے، جہان تیرے قدموں کی نوکری کرتا جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اے زندہ پیر سرکار کے غلاموں میں شرف حاصل کر کے بیٹھنے والوں، اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا عصر کی نماز ادا کر کے باہر آئے، مولا علی بھی ساتھ ہیں۔ جناب ابو بکر نے دیکھا امام حسن مجتبی گلی میں کھیل رہے ہیں۔ امام بخاری نے روایت نقل کی، عقبہ بن حارث کہتے ہیں لوگوں جناب ابو بکر دوڑے دوڑے آئے، آ کر امام حسن مجتبی کو اٹھا لیا، اٹھا کے سینے سے لگا کے ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر امام حسن کو پکڑ کے اٹھا کے سینے سے لگا کے مولا علی کے سامنے آئے۔ جناب ابو بکر مسکرا کے کہنے لگے اے علی المرتضی، ویسے تو ہوتا یہ ہے
بیٹا باپ کا پردہ ہوتا ہے. عربی میں ٹرم استعمال ہوتی ہے الولد سر لابیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. یعنی بیٹے میں باپ کی کچھ نہ کچھ شکل و شباہت نظر آتی ہے. لیکن صدیق اکبر مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی. ابو بکر مسکرا کے کہتے ہیں اے حسن تو بیٹا علی کا ہے، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تیرے چہرے میں تیرا بابا علی نظر نہیں آتا، بلکہ تیرے چہرے میں تیرے نانا محمد کا دیدار ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تیرے چہرے کو تکتا ہوں، تیرے مکھڑے سے تیرے نانا محمد عربی کا کیا ہوتا ہے؟ آپ بولے نا یار، کیا ہوتا ہے؟ دیدار ہوتا ہے. اسی لیے جناب والا بریلی کا گھرانہ بولا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت بولے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جنہیں پکا یقین ہے وہ بولے کچے بندے سے ہمارا مزاج ملتا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ جس ہستی کے غلام ہیں، میں نے زندگی میں کئی بیٹھتے ان کے ساتھ، میرے نصیب تھے وہ مجھے اپنے پاس بٹھاتے. ان کا جلال بھی میں نے دیکھا، کمال بھی دیکھا اور جمال بھی، جنہیں زندہ پیر سرکار سبز رنگ کے جبے میں لپٹا ہوا خدا مست درویش، سفید داڑھی سے نور کی کرنوں کی جھلک نظر آتی تھی. اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب مسجد کے سامنے ایک فوارہ لگا ہوتا تھا، چوک سا بنا ہوتا تھا، اور وہاں پہ وہ یہ رکشے پرانے رکشے جہاں پر رکتے تھے، گمگول سے سواریاں لائی جاتی تھیں. اور اگر بس پہ آنا پڑتا نا تو جو ہی جناب والا گھمگول کی طرف بس کا منہ ہوتا وعدہ تھی لا الہ محمد رسول اللہ. کیا وہ نورانی اور دل ربا منظر ہوتا ہے. اور یہ کہاں سے فیض ملتا ہے؟ یہ فیض در رسول سے ملتا ہے. اگر گھمگول کا خدا مست فقیر ہو حضور سے فیض لے، آج کہوٹے کے اس جنگل میں وہ فیض بٹ سکتا ہے، تو جس حسن حسین نے نانے کی گود میں بیٹھ کے قرآن پڑھا ہو ان کا فیض عام نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی لیے حضرات گرامی بریلی کا تاجدار بولا فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سب کی آباد آئے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. اللہ کو اکبر کبیر حضرات گرامی. کون آل بیت، کون آل بیت، کون
آل بیت اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالی بارگاہ میں جاتے ہیں. سیر اعلام النبلاء کی روایت جناب ابو ہریرہ پاک کیا فرماتے ہیں, دھیان سے سنے میرے دوستو. ابو ہریرہ پاک ایک دن ایک جنازے میں آئے, امام حسین بھی اس جنازے میں شریک ہیں. سید زادہ جنازہ پڑھ کے واپس چلا گیا. حضرت ابو ہریرہ بڑھاپے کی عمر ہے, سفید ریش ہیں, قدیم الاسلام سے آبی, حضور کی کئی حدیثیں روایت کرنے والے جناب ابو ہریرہ, کثیر و روایت سے آبی. آپ لاٹھی ٹیک کے جا رہے ہیں, رستے میں آئے, دیکھا امام حسین ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی جب نظر پڑ جاتی ہے, جناب ابو ہریرہ اپنے گھر جانا ترک کر کے حسین کے پاس آ جاتے ہیں. راز و نیاز کی باتیں, محبت کی باتیں ہوتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جناب ابو ہریرہ کی نظر پڑ گئی, امام عالی مقام کے قدموں پہ مٹی لگی ہے. بولو کیا لگی ہے؟ کیونکہ کچا راستہ تھا, کچے راستے پہ چلنے سے مٹی تو لگ ہی جاتا. امام کے قدموں پہ مٹی ابو ہریرہ پاک نے دیکھی. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے مولوی صاحب 4 کتابیں پڑھ جائیں نا, بدہضمی ہو جاتی ہے, بدہضمی ہو جاتی ہے. 4 روپے زیادہ آ جائیں, سیدھے ہاتھ سے سلام لینے کو کوئی تیار نہیں. ابو ہریرہ وہ ہیں سب سے زیادہ حضور کی باتیں سرکار کے بعد اگر کسی نے امت کو بتائی ہیں تو اسے ابو ہریرہ کہا جاتا ہے. جس کے دل میں قرآن کی 4 آیتیں وہ ناز کرتا تھکتا نہیں, جسے حضور کی 2 حدیثیں یاد ہو وہ فخر کرتا تھکتا نہیں. ابو ہریرہ تیرا مقام کیا ہوگا؟ تو وہ صحابی ہے جسے باقی صحابہ کی بنسبت کے جان ڈالی تم آپ جولی کو منہ پہ مار لے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دعا کے بعد کبھی دن ایسا نہیں آیا مدینے والے نے بات کی ہو اور میرے سینے میں محفوظ نہ ہوئی آپ تنگ کروں گا 2-3 حدیث سنا سکتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی کہ امام حسین کے قدموں پہ مٹی لگی ہے. ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بوڑھا آدمی, زیادہ علم والا, زیادہ رتبے والا, یا رسول اللہ کا حسین سے پہلے میں کلمہ پڑھنے والا. نانا جناب ابو ہریرہ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ آپ نے اپنے سر کی عزت کی دستار اتاری, سر کی چادر اتاری. ارے لوگوں کون اپنی دستاریں اتارتا ہے, لیکن سامنے زہرا کے بچے آ جائیں تو صحابہ دستاریں اتار کے بتاتے ہیں. ارے لوگوں ہم صحابہ کا مقام اپنی جگہ ہے, لیکن جو مقام کائنات بنانے والے نے میرے محمد کے گھرانے کو عطا کیا ہے کائنات میں اور کسی کے حصے میں نہیں آیا ہے. اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں نا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. جسے اپنے قبیلے پہ ناز ہے نہ بولے, جنہیں مصطفیٰ کے گھرانے کے کمی اور گدائی کرنے پہ ناز ہے وہ بولے نبی کا گھرانہ سخی آستانہ. حبیب آباد کی پاکیزہ دھرتی پہ آنے والوں سخی آستانہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت گرامی سیدنا ابو ہریرہ پاک نے اپنے سر کی چادر اتاری, اتار کے امام عالی مقام کے قدموں پہ جو مٹی لگی ہے حضرت ابو ہریرہ اسے مٹی کو اپنی دستار سے صاف کر رہے ہیں. اب ذرا سنیے میرے دوستو, جناب حسین ابن علی فرماتے ہیں ماذا فعلت هذا یا ابا ہریرہ.
حسین ابن علی عرض کرتے ہیں ابو ہریرہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عمر بھی زیادہ، تجربہ بھی زیادہ، علم بھی زیادہ، سفید ریش ہیں، رسول اللہ کا کلمہ مجھ سے زیادہ پہلے پڑھا ہے، آپ میرے قدموں کی مٹی کو کیوں صاف کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کتنا پاکیزہ جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے حسین میں نے یہ کچھ بھی نہیں کیا ہے، جو باتیں تیرے نانا محمد نے تیری شان میں مجھے بتائی ہیں، ایک بات بھی دنیا والوں کو اگر پتہ چل جائے، لوگ تمہیں زمین پہ نہ چلنے دیں بلکہ تمہیں کندھوں پہ اٹھا کے سواری کروائیں، جدھر تو نے جانا ہے ادھر تجھے لے جائیں، لوگوں سے پوچھا جائے حسین کو سواری کیوں کرواتے ہو؟ انہوں نے کہا مصطفیٰ کی سنت زندہ کرتے ہیں، حسین راضی ہو گیا خدا بھی راضی ہو جائے گا، سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا ہے سلطان کربلا کو ہمارا سب کی آواز آنی چاہیے، سلطان کربلا کو ہمارا ماڑا جا پیر ہوئے نا اس نہ مان نہیں مکنا، میری پنجابی سمجھ آئے؟ ماڑا جا پیر ہوئے تو اس نہ مان نہیں مکنا۔ تم لوگ جو نقش بندی بیٹھے ہو نا گمبھول شریف کی مجید، تم لوگوں نے اس شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کہ جس کی نظروں میں وقت کا بادشاہ بھی نہیں کرتا تھا۔ انگریز آیا تھا سونا لے کر، اس نے پورا گمبھول کا علاقہ دیکھا، بیابانہ تک جنگل، اب تو بڑی آباد کاری ہوئی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ لنگر کیسے چلتا ہے؟ حضرت نبی سرکار نے فرمایا تھا یہ لنگر فقیر نہیں چلاتا، اس فقیر کو زندگی گزر گئی ہے اس رب کو مناتے ہوئے، جس کے بوئے پہ میں جھکتا ہوں نا وہ صبح کا بھی اہتمام کرتا ہے، وہ رات کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اس نے پھر سونے کی بھی ڈلی پیش کی تھی آپ کو، حضرت کی جو کتاب ہے نا آپ کی حالات میں اس میں لکھا ہوا ہے، وہ کولی شریف والے خلیفہ صاحب نے اسے دستیاب ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے۔ حضرت کو اس نے پیش کی تو آپ نے دھتکار کے پھینک دی، فرمایا وہ اور لوگ ہیں جن کی نظر دنیا کی طمع پہ ہوتی ہے، ہمیں نہیں چاہیے دنیا۔ کہا کیوں؟ فرمایا دیکھو جائے نماز اٹھائی نا انہیں سامنے زمین چاہیے تھی، لیکن اس نے جب دیکھا تو جائے نماز کی نیچے سے دولت کی ندیاں رواں تھی۔ آپ نے فرمایا ہمارا اس قبیلے سے تعلق نہیں ہے جو دولت پہ ناز کرتے ہیں، ہمارا اس قبیلے سے تعلق ہے جو محمد کے در کی گدائی پہ ناز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی ناز ہے تو کہیے سلطان کربلا کو ہمارا سب کی آواز آنی چاہیے، سلطان کربلا کو ہمارا سلام گو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام گو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا۔ اکبر سے نوجوان بھی جنگ میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی جنگ میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا، بھائی بھتیجے بھانجے، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار، اور لال بے بہا کو ہمارا، ہو کر شہید قوم کی کشتی کرا گئے، ہو کر شہید قوم کی کشتی کرا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ناصر ولا شام میں، ناصر ولا شام میں کہتا ہے بار بار
مہمان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا آپ سلام کریں میں حدیث سناتا ہوں سلطان کربلا گرامی قادر حضرات حضور کے ایک صحابی آپ کام کو میرے کبھی سنا سکتے ایک سنا دیں سنیے حضور کے ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے چہرے کا رنگ اڑا ہوا اب وہ محمد کیسے جو غلاموں کو نہ پہچان سکے یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا سرکار غلام کی پہچان نہ کرے سرکار نے حضرت ثوبان کا منہ پڑا دیکھا میں ثوبان خیر ہے کہا حضور ایک درد ہے حضور نے فرمایا کون سا درد ہے کہا حضور مدینہ شریف میں جب دل کرتا ہے آپ کا دیدار کر کے رانجھا راضی کر لیتے ہیں میرے جملوں پہ غور کریں جب جی چاہتا ہے آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہوں دید یار کر کے روحوں کو سکون دے اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائے کاش آپ لوگوں نے زندہ پیر سرکار کا زمانہ پایا ہوتا اس زمانے میں آپ مدینے اپنے شیخ کے ساتھ جاتے تو پھر دیکھتے مزہ آ جاتا میں انہی کی جو بولی ہے نا مادری پوچھ لو اس میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں کا حضور کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اللہ اکبر کبھی حضرت گرامی وہ تو ساری زندگی اپنے عمل سے غلاموں کو یہ سکھا گئے ہیں کہ استاد در ملنگ یمام ملنگ میں دادر بارکا استاد در ملنگ یمام ملنگ میں دادر بارکا ہوگا پیغمبر آیا خادم میں دا پیزار کا میں تو اتنا ساگتا ہوں آپ کے دربار کا اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا اور جلوہ سے بات مالو زر میں تے قربان دے واغوان سمرہ خیشہ نبی سلطان دے نقشبندیہ گمگول شریف نقشبندیہ بیباباد شریف جلوہ زیباد مالو زرمتے قربان دے واغوا سمرہ خیشتہ نبی سلطان دے میرا گھر اولاد جامع بھوپتے قربان دے واغوا کیڑا سونا نبیاں دا سلطان دے فاتحاتی حدیث پاک لنگر آ چکا ہے لنگر اور اہل سنت کے درمیان آنے والا بندہ ہمیشہ پس جاتا ہے لنگر ہی تو ہماری رونق ہے یہ لنگر آنے مالک سلامت وہ خدا کے بندوں کہیں آمین یہ پیٹ کے رولے بندے کو برباد کر دیتے ہیں یہ دنیا جو برباد ہوئی ہے پیٹ کے چکرے جو ہونی پئی نا اب آپ پکڑے ہونا تو کیڑے رولا سی سارا ٹوڑے نہیں مسئلہ نا نہیں بولتے ہیں آیا حقیقت یہی جتنا فقیر تھے تو کوئی بھی کوئی جا کے میں وہاں پکڑا وہ ابو بکر اور عمر تھے جب بھوک تڑپاتی تھی تو در یار پہ آ جایا مزے کی بات بتاؤں یار یاروں کو سمجھتے ہیں نا دلدار دلداروں کو سمجھتے ہیں محبوب محبوبوں کو سمجھتے ہیں سیاپا فرماتے ہیں ابو بکر و عمر آئے حضور کے ڈیرے پہ حضور اس وقت کبھی گھر سے باہر کبھی بھی نہیں آئے لیکن اس دن سرکار بھی باہر آئے سرکار نے ابو بکر و عمر کو دیکھا کہا کدھر آئے ہو کہا حضور آج دونوں کو بھوک تڑپا رہی تھی کھانے کو کچھ نہ تھا ہم نے کہا چلو در سرکار پہ چلتے ہیں دیدے سرکار کریں گے دل خوش ہو جائے سرکار نے فرمایا میں بھی پہلے کبھی گھر سے نہیں نکلا تمہارا ہی میں سمجھ رہا تھا سوچ رہا تھا میں نے کہا چلو نکل آتا ہوں یار نظر آ جائے بات سمجھ آ رہی ہے فارسو ختم کریں حضرت ثوبان کہتے ہیں حضور دنیا میں تو ملاقات ہوتی رہتی ہے کل جنت میں آپ سرداروں والے محل میں ہوں گے
ہم غلاموں والے محل میں جنت جائیں اور آپ سے ملاقات نہ ہو تو جنت جانے کا کیا فائدہ؟ وہ کسی نے کیا پھونکا ہے، ڈر دوزخ دا بدکارانو، ڈر دوزخ دا، یہ پڑھنے والا ہے، ڈر دوزخ دا بدکارانو، چاہ جنت دا نیکوکارانو، اور ڈر دوزخ دا بدکارانو، چاہ جنت دا نیکوکارانو، جیڑا قیدی محبوب دی زلفاں دا، او لوگو جیڑا قیدی محبوب دی زلفاں دا، جیڑا قیدی محبوب دی زلفاں دا، جیڑا قیدی محبوب دی زلفاں دا، وہ لوگو جیڑا قیدی محبوب دی زلفاں دا، او جنت دوزخ کی جانے۔ شاک کا عقیدہ ہے جنت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو دید یار کی حیثیت ہے۔ سرکار نے فرمایا صوبان تمہیں میری یاد کر پائے گی؟ کہا حضور کیوں نہیں؟ کہا جنت میں پھر ملے گی۔ اب ملنے کا طریقہ حضور نے بتایا، وہ کیا ہے؟ ادھر حسن ہے، ادھر حسین ہے، بائیں ہاتھ سے حسن پاک کو پکڑا، بائیں سے حسین پاک کو پکڑا، اور وہ ہاتھ کتنے سونے ہوں گے جنہیں زہرا کا بابا پکڑ رہا۔ کاش حدیث کی شرح کو کوئی سمجھ پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کے بازو پکڑ لیے، ساتھ میرے کریم نے فرمایا من احبنی و احب هذین و اباہما و امہما کان معی درجتی یوم القیامت او کما نے فرمایا لوگو جو مجھ سے پیار کرے گا، حسن اور حسین سے پیار کرے گا، ان کی اماں سیدہ فاطمہ زہرا سے پیار کرے گا، ان کے باپا مولا علی سے پیار کرے گا، یا رسول اللہ جو بیت پاک سے پیار کرنے والا بن جائے گا، جو خاندان مصطفیٰ کے دروازے کا نوکر بنے گا، آقا بتائیں نا بدلے میں کائنات بنانے والا کیا عطا فرمائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں ملیں گی، ایک اللہ اسے جنت عطا کرے گا، دوسرا جنت میں محمد کی سنگت عطا کرے گا۔ آئیے پھر آخری مرتبہ کہہ لیں قلبے دیوار سانو ساڈا سلام ہوئے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی، جن کے بھائی حسن اور نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے پھر انہیں سلام کرے اور کہیں کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہوئے۔ آپ بولے میں نے تقریر ختم کر دی۔ دیکھیں میں چشتی ہوں، نقشبندیوں میں کھڑا ہو کے نقشبندیوں کو ذوق دے کے جا رہا ہوں، آپ نہ بولیں تو آپ کی کلمے دیوار سانو سلام ہوئے۔ اچھا دائیں بائیں دیکھیں جو سلامی کر رہا ہے پہچان جائیں یہ پکا ہمارا ہی ہے۔ جاندے ہو لوی پی جاندے ہو کھو کے مال یتیمان دا، اج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیدے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس اپنے تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو فرد بھلائی بیٹھے ہو، فرد بھلائی بیٹھے ہو نفلانی تی جاندے ہو، تسو تس یہ بھلے شانوں ایک کیتے جاندے ہو۔ آئیے پھر میرے ساتھ مل کے پڑھنے کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہوئے۔ اتنا تو پڑھ لیں کہ کشمیر سے یہاں آنے کی تھکاوٹ اتر جائے، کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہوئے۔ سب کی آواز آئے کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہوئے۔ جنت دے مالکانو، جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوئے۔ کلمے
ساڈا سلام گاوے اللہ میرے ٹوٹی پھوٹی معروضات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہ جو گلستان خیر ہے حضرت نبی سرکار صاحب مالک سلسلہ قیامت تک دوام حضرت صاحب اس کے لیے شہادت جان اللہ نے ساری زندگی خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے اور یہ لوگ ہمیں